چوئی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو انتخابات کے حوالے سے تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں اور کل مختلف بارز میں وکلاء نے جو بڑی پرجوش تقاریر کی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ایک بار پھر جو ہے وکلاء تحریک اسی طرح سے چلے گی جس طرح سے آپ کی قیادت میں جو افتخار چودھری صاحب کے وقت پہ چلی تھی، یا یہ وکلاء تحریک اتنی جاندار نہیں ہوگی؟ جی اس سے تو عمران صاحب زیادہ جوش جذبہ اور زیادہ اس میں حدت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو کمال ہی کر دیا ہے ان نگرانوں نے، اور جو پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے نگران حکمران ہیں، حد ہی کر دیے انہوں نے۔ ہر آئین کا ہر شک کو انہوں نے بالکل بے اثر کر دیا اور اس کو سرزمین بے آئین بنا دیا۔ اس میں سب سے زیادہ ذمہ دار اور قوم اور ملک کا سب سے بڑا مجرم اس وقت وہ چیف الیکشن کمشنر کو ٹھہراتا ہوں۔ یہ آن دی ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں، چیف الیکشن کمشنر راجہ سلطان کی سب سے زیادہ بدنیتی اس میں کارآمد آئی ہے۔ اب کیوں بدنیتی ہے؟ ظاہر ہے ایک فریق کے ہاتھ میں وہ اس کی رسی ہے اور وہ ان کے ڈانس کر رہا ہے، ناچ رہا ہے اس کی ٹیون پہ اور اس کے احکامات اور ہدایات پہ۔ یہ آپ دیکھیں کس قدر بدنیتی پہلے دن پیش ہوئے سپریم کورٹ کے سامنے، تو آپ نے فرمایا کہ جی جو جتنا آپ ٹائم دیں گے، جو آپ ٹائم کہیں گے ہم تیار ہیں، الیکشن کمیشن تیار ہے الیکشن کرانے کو۔ اس کے بعد صدر صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے بھی اور 30 اپریل کی ڈیٹ یہ طے کر دی کہ 30 اپریل کو الیکشن ہوں گے، یہ پنجاب کے اور خیبر پختونخوا۔ پھر یہ ایک دم ان کو کوئی خیال آیا اور انہوں نے کہا نہیں جی 8 اکتوبر کو ہوں گے۔ میں پوچھتا ہوں یہ 8 اکتوبر کی ڈیٹ کہاں سے آئی؟ آپ کے ذہن میں کہاں سے کس نے ڈالی؟ کیا اس کا جواز تھا؟ کیا اس کی کس طرح اس کا تشخص کیا گیا کہ 8 اکتوبر ہوگی؟ کوئی کیلکولیشن، کوئی گزارش یہ ہے حساب کتاب؟ بالکل ٹھیک آپ نے کہا، آپ کی نظر میں اس وقت سب سے بڑے مجرم جو ہیں چیف الیکشن کمیشنر ہیں، لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کہیں نہ کہیں عدالتوں نے بھی اپنی کمزوری دکھائی؟ کیا جب 30 اپریل کو یا 8 اکتوبر کو کہیں سے بھی وہ ڈیٹ آئی، اگر وہ انتخابات نہیں ہوئے پنجاب میں اور کے پی میں، تو پھر عدالت کو اس پہ کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ عدالت کو بالکل کرنا چاہیے تھا۔ عدالت نے 14 مئی کی اگر ڈیٹ دی تھی تو اول تو اس پہ عمل درآمد کرانا چاہیے تھا اور اس طرح کے آرڈر دینے چاہیے تھے کہ اس کی اگر جو حکم عدولی کرتا ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے یا نہ جائے، وہ سیدھا جیل جائے۔ 6 مہینے کی یہ توہین عدالت کی سزا ہو۔ جس دن وزیر دفاع نے، جس دن وزیر داخلہ نے، جس دن وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ کہا کہ ہم عدالت کو ہی نہیں مانتے تو ہم ان کے فیصلے کو کیوں مانیں، اس دن ان کو سزا ہونی چاہیے تھی، طلب کرنا چاہیے تھا ان کو سزا۔ اگر یہ توہین عدالت کی دے دیتے اور یہ کیا کہتے، کیا انہوں نے نہیں کہا؟ یہ یا معافی مانگتے اور رائے راست پہ چل پڑتے۔ سپریم کورٹ نے وہ جرأت نہیں دکھائی جو دکھانی چاہیے تھی اس وقت۔ میں نے یہ کہا بارہا کہ ان کو سزا دیں، یہ سزا ہوگے، یہ ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا اسمبلی میں داخل ہونا۔ کیوں کہ اگر ان کو توہین عدالت کی سزا ہو، چاہے 1 دن کی سزا، چاہے ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ ہو، یہ ساتھ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں جس طرح نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوئے تھے۔ اگر یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے اسمبلی میں۔ چوئی صاحب فیصل چودھری صاحب بھی بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن فیصل چوئی صاحب آپ چوئی صاحب سے سوال ضرور کریں، لیکن مجھے بھی ایک سوال کا جواب دے دیں کہ اگر عدالت نے جرأت نہیں دکھائی تو پھر اس کا خمیازہ بھی تو عدالت ہی بھگتے گی نا؟ نہیں، عدالت بھی بھگتے گی، عدالت بڑی بے وقار ہوئی ہے، اس کے بعد بڑھتی گئی نا کہ جی فیصل چوئی صاحب
جی اب چودھری اعتزاز صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے، بڑی صائب بات ہے کہ عدالت جو ہے اس نے عمل نہ کروا کے اپنے احکامات پہ تو ادارے کو کمزور بھی کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بات تو ایک ماضی کا قصہ ہے، تو جو میں یہ چودھری صاحب کے سامنے بھی سوال رکھنا چاہتا ہوں عمران صاحب کہ کیا آنے والے ججز کو سپریم کورٹ کا وقار بحال کرنے کے لیے سخت اقدامات لینے پڑیں گے، تو کیا وہ آپ کو تیار لگتے ہیں؟ اور کیا بارز ایسوسی ایشن جو ہیں وہ آنے والے چیف جسٹس کے ساتھ جس طرح ان کے کیس کے دوران کھڑی تھیں، کیا چیف جسٹس اب بارز اور سپریم کورٹ کا وقار جو آنے والے نامزد چیف جسٹس صاحب ہیں وہ سپریم کورٹ کا اور بارز کا جو ہے اعتماد اور ان کی عزت اور وقار کو بحال کروا سکیں گے؟ چوہدری صاحب، پاکستان میں آپ کو بتاؤں میرا یہ ماننا ہے کہ ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دی پاسٹ. اتنی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ہے حکومت کے ری ایکشن سے، جو رد عمل حکومت نے دیا ہے عدالتوں کے فیصلوں پہ، اور جس بے دردی کے ساتھ بے خوف انہوں نے عدالتوں کے اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کو بالکل نظر انداز، مطلب سمجھا درخور اتنا ہی نہیں سمجھا، کوئی ان کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس کو فیصلے کو ہم نے ہمارے پہ یہ کوئی بوجھ ہے کہ ہم نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. اور بہت سارے اگزامپلز اب آ چکے ہیں، میں اس کا ذکر کروں گا آپ کو بریفلی، لیکن اس وقت یہ میں سمجھتا ہوں یہ دو قسم کی توہین عدالت ہوتی ہے. اگر میں جج ہوں، ایک میرے کردار پہ کوئی حملہ کرتا ہے، میرے ذاتی کردار پہ، کہ آپ نے تو آپ کنوکٹ ہیں یا آپ یہ متعصب ہیں، بینچ پہ نہ بیٹھیں، اس پہ میں درگزر کروں. عمر بندیال صاحب ایک درگزر کرنے والا شخص ہے، اور وہ چلو کر لوں، لیکن ایک وہ توہین عدالت ہے کہ عدالت نے حکم دیا ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہم عدالت کو مانتے ہیں نہ فیصلے کو مانتے ہیں. وزیر داخلہ بھی کہتا ہے، وزیر دفاع بھی کہتا ہے، وزیر اعظم بھی کہتا ہے. ان تینوں کو تو ان کو بلا لینا چاہیے تھا. نواز شریف کو بھی تو طلب کیا تھا جب وزیر اعظم تھا اور وہ آیا. یوسف رضا کو بھی تو انہوں نے وزیر اعظم تھا تو اس کو نااہل قرار دیا. راجہ پرویز اشرف کو بھی تو طلب کیے رکھا تھا. تو یہ ان کو بالکل بلانا چاہیے تھا. اور میں آن دا ریکارڈ ہوں یہ کہتے ہوئے کہ ان کو آپ ڈسکوالیفائی کریں گے تو یہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ اگر ہم 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، یہ اس بات پہ کہ ہم نے یہ کہہ دیا ہے، توہین کر دی ہے سپریم کورٹ کی اور اس کے فیصلے کو ماننے کا سے انکار کیا ہے، تو یہ بالکل باقی ساری پارٹی ساری گورنمنٹ ٹھیک ہو جائے گی. اچھا کیا ہوا ہے؟ چوہدری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ عدالتیں اس لیے اپنے فیصلوں پہ عمل نہیں کرا سکیں کیونکہ عدالتوں میں تقسیم واضح ہے. تو اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وکلا کنونشن میں کل پاکستان بار کونسل کے وکلا شامل نہیں ہوئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی طرح اگر وکلا میں بھی آپس میں اختلافات ہوئے تو کیا پھر وکلا کی تحریک کامیاب ہوگی؟ دیکھیں، وکلا میں دو قسم کی وکلا کی آرگنائزیشن ہے. ایک ہے مثال کے طور پہ پاکستان بار کونسل، ایک ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. جی، بار کونسل جو ہوتی ہے یہ ایک اسٹیٹوٹری ادارہ ہے، یعنی آئین قانون اس کے لیے اسپیشل ہے، اور اس کا ایک ڈسپلننگ ضباطی کارروائی کرنے کا اختیار ہے. وکلاء کو لائسنس جاری کرنے کا اختیار ہے ان کے پاس. پر یہ بڑی نیرو بیس ہے پاکستان بار کونسل کی. پاکستان بار کونسل کو الیکٹ کرتے ہیں ممبرز کو صوبائی بار ایسوسی ایشنز کے جو ممبرز ہیں وہ 100-150 ہوتے ہیں، 200 ہوں گے، وہ ان کو منتخب کرتے ہیں. لیکن جو ایسوسی ایشنز ہیں، یہ ایسوسی ایشن ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ہو، یہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہو، یعنی صوبائی سطح پہ، یہ
وفاقی سطح پہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہو، ان کا ووٹ جو ہے وہ جنرل وکیل جو ہے، عام وکیل، وہ ووٹر ہے، اور ان کے مطلب ہے 30-40 ہزار الیکٹریٹ ہے. تو بار ایسوسیشن بار کونسل سے زیادہ نمائندہ اس کی درجہ ہے نمائندگی کے، اور وہ زیادہ لائرز کو کور کرتی ہے اور ان کی نمائندہ ہے. اب بار ایسوسیشنز جو ہیں وہ اگر بار کونسل ان کے خلاف چلتی بھی رہے، بار کونسل کی اتنی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. میں ممبر بار کونسل بھی رہا ہوں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں. ہم سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے پچھلی موومنٹ جو افتخار محمد چودھری صاحب کی بحالی کی موومنٹ تھی، وہ انہوں نے ہم سے ہماری توقعات پہ وہ پورے نہیں اترے. ہماری بڑی لافٹی اور بڑی مطلب انوسینٹ اور کوئی ان میں جو ہماری توقعات تھی اس موومنٹ سے ان میں کوئی میل نہیں تھی. پر چوئی صاحب نے کچھ ڈسپوائنٹ کیا، پر میں اس میں اس وقت یہ موضوع کا وہ وقت نہیں ہے، وہ موضوع نہیں ہے. لیکن اب بار ایسوسیشن کے پیچھے چلیں گے وکلا، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ وہی زیادہ نمائندہ باڈی ہوتی ہے.